دعائے سلامتی امام زمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وجيها يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بجلال الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بجاه الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند
يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها الغائم المنتدى المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم عمتي وعدتي ليوم فقري وهاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبغربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي وأولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا صلوات پر محمد وعلى محمد سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج 10 محرم الحرام ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن زہرا بکھار اجڑ گیا ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن پیغمبر کا گھر اجڑ گیا ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن اسلام تو بچ گیا ہے مگر حسین شہید کر دیا گیا۔ عزیزانو، 10 محرم کا دن بہت ہی زیادہ غمناک ہے، حزن ملال والا دن ہے۔ اس دن میں کوشش کریں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئے۔ خدا نہ کرے کہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئے اور بی بی زینب آپ کو کہے کہ تو مسکرا رہا ہے، تجھے کیا پتا میرے اکبر کو بچی کیسے لگی ہے، تجھے کیا پتا ہے میرے اکثر کو تیر کیسے لگا ہے، تجھے کیا پتا میرے عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے ہیں، اے مسکرانے والے تجھے کیا پتا میرے قاسم کے ٹکڑے کیسے چنے ہیں حسن حسین نے، اے مسکرانے والے تجھے کیا پتا
मेरे भाई को किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। कोशिश कीजिएगा आज के ये पूरा दिन और ख़ास तौर पर रात हुज़्न और मलाल में गुजारें, ऐसी हालत बना कर रखें कि जैसे कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और अज़ादारों, इससे बढ़कर कौन सा नुकसान हो सकता है कि सिफ्त पैगम्बर हो, पैगम्बर की औलाद हो, नहर के किनारे प्यासे 3 दिन के प्यासे कत्ल कर दिए गए हों। अज़ादारों, बस 10 मुहर्रम की मजलिस का आगाज हुआ चाहता है। इस मजलिस के आगाज के लिए उस हस्ती का कलाम पेश किया जाएगा जिसको बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया, जिसको बचाने के लिए बीबी ज़ैनब ने अपनी चादर दे दी है। आइए उसी खालिक, उसी मालिक, उसी अल्लाह के कलाम से ज़िक्र मौला हुसैन शुरू करते हैं। तो मैं कलामुल्लाह पाक की तलावत के लिए कारी कुरान जनाब इमरान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और तलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। इनकी आमद पर आवाज़ बुलंद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. أحسنتم طيب الله صلى على محمد وعجل فرجهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा इंतखाब दसवीं محرم की मुनासबत से قاری القرآن जनाब عمران साहब तलावत कुरान मजीद फरमा रहे थे. अब मैं बगैर वक्फे के مرثیہ पेश करने के लिए जनाब محمد जोया साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मिंबर पर आएँ और बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में मर्सिया पेश करें. इनकी आमद पर आवाज़ बुलंद तर सलावत अल्लाह. من لي غيرك من لي غيرك من كان دارم كثير بغيرك آرزوم بادای خیرت تا بذارم جای پای زهیرت. إني سلمان لمن صار مكون إني حرب لمن حاربكم. قلبم میزنه با ضرب سینه زنی میخونه عشق منی یا حسین تو کل دنیا فقط حسین دل سوزمه یکی یکی هیئتا مسیر هر روزمه. السلام السلام ای شهید کربلا ماه روی نیزه ها میکشی مرا. السلام السلام ای شهید کربلا ماه روی نیزه ها میکشی مرا. منی که هر نفسم اسم تو گفتم نکنه یه روزی از چشات بیفتم. به من مرده یه جون تازه دادی برا کلید به من اجازه دادی. حرمت رویای من دین من
دنیای من بنویسید روی سنگ قبر من آقای من مولای من اللهم اجعل محیای من برای تو گریه میکنم تو برای من آقای من هیا علی البکا هیا علی البکا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا هیا علی البکا هیا علی البکا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا اوریان کربلا عطشان کربلا سلطان کربلا سلطان کربلا دستم را بگیر تو دریایی من کبیر امیری نعم الامیر یا حسین حرم نگو خونمه عزیزتر از جونمه با دست نشونم بده بگو که دیوونمه چقدر بگم و با هوا تو کردم کش بیام به کربلا تو بر نگردم به صدام جنون بده به دلم جنون بده بی سر و سامونتم بیا به من سامون بده لیلای من یک خبری به مجنون بده من که مردم کرب و بلا تو نشون بده سامون بده و محمد و آل محمد صلی الله ماشاءاللہ طیب اللہ حی علی البکا فی ماتم حسین بڑے اچھے انداز سے ایک نوحہ جو فارسی زبان میں تھا جناب محمد علی رضا جویا صاحب پیشائشے تھے. اب میں اگلے مرثیہ خان کو بلانے سے پہلے چند اشعار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے لا الہ تو پڑھ لیا ابلے مدد تاثیر کا لا الہ کی تہ میں خون ہے شبیر کا لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر اجڑ گیا شبیر کا. انہی اشعار کے ذریعے سایہ میں اپنے اگلے مرثیہ خان جناب قمر علی کشمیری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مرثیہ محمد و آل محمد اور بالخصوص مرثیہ مولا امام حسین الاسلام بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں. آغائے قمر علی کشمیری صاحب کی آمد کا باعث بلند پر صلوات اللہ ہے شام غریباں ہے شام غریباں ہے شام غریباں ہے شام غریباں سادات کے خیموں سے سادات کے خیموں سے
کیوں روتی ہے کیوں خاک پہ سوتی ہے سکینہ، کیوں روتی ہے کیوں خاک پہ سوتی ہے سکینہ، خیام سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ، بکھرے ہوئے ہیں لاشیں، بکھرے ہوئے ہیں لاشیں، کیسا ہے یہ سما، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کے، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر آئے، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے، ارے جب خواب پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، ہائے جب خواب پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کے گرے نہر میں بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت سزا دیتا تھا دلاور، ہائے اس وقت سزا دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام فلک لرزا فشاں تھے، اس وقت کہاں تھے، جب پاپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب پاپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ گئے، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھلا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھلا گھر، اب آئے
ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہترین کلام اور بہترین آواز کے ساتھ جناب قمر کشمیری صاحب مرثیہ کر رہے تھے. اگر صاحب کی اجازت کے ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت بس کرنا چاہتا ہوں کہ جب بی بی زینب صلی اللہ علیہ کو یزید کے دربار میں اس کے سامنے پیش کیا گیا نا، تو یزید ملعون مسکرا کر کہتا ہے اور یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ہنس کے کہہ کر بتاؤ اللہ نے کس کو ذلیل کیا ہے، اللہ نے کس کو خوار کیا ہے. تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ عالمہ غیر عالمہ اپنے باپ علی کے لہجے میں اس ملعون سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یزید ٹھہر جا، تھوڑا صبر کر، ابھی آذان کا وقت آنے دے، اگر آذان میں تیرے نانا کا نام لیا جائے یزید تو جیتا، اور اگر میرے نانا کا نام لیا جائے تو یزید ہم جیتے ہیں. عزادارو آئیے شہادت مولا امام حسین السلام سننے کے لیے خطیب مولا امام علیہ السلام جناب کی بلا سید محمد سید عزیز صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مسائل محمد و آل محمد سے ہمارے دلوں کو جو اس میں آگ بھڑک رہی ہے، جو اس میں ہمارے دلوں میں غم ہے، اس کو مزید اس کے انتبالا کریں. آغا سید سید محمد رضوی صاحب آغا کی آمد کو آواز بلند کر صلوات اللہ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام على بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا جنازہ، تو کبھی زہیر کا جنازہ، تو کبھی سعید کا جنازہ. آئے اس جسم نازنین کو سلام کرے. اے میرے
مجلس ختم ہوتی ہے کہ دوسری مجلس میں آپ پہنچ جاتے ہیں، مانا کہ آپ بہت تھک گئے ہوں گے، لیکن ذرا اس دکھیاری ماں کو سوچیں جس کا پہلو بھی شکستہ ہے، جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنی پسلی کو سنبھالے ہوئے، کبھی اس مجلس سے اس مجلس، کبھی اس مجلس سے اس مجلس، اجرکم اللہ، آجرک اللہ یا صاحب الزمان، آجرک اللہ۔ مولا امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول کر لے آقا، خصوصاً مولا امام رضا کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں، آقا امام رضا آئیں عزیزو، چلے کربلا چلے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ سرزمین کربلا دیکھنی نصیب ہو، اے کاش روز عاشوراء کربلا جانا نصیب ہوا ہوتا۔ یہی وہ وقت ہے، عصر کا وقت دھیرے دھیرے نزدیک ہو رہا ہے، کہ امام حسین ہیں، صبح سے لاشے پہ لاش لے کر آ رہے ہیں، کبھی کلی الجوان کی آواز پر لبیک کہا، جیسے ہی مقتل میں اکبر کی آواز گونجی ہے، بابا میرا سلام آخر قبول ہو بابا۔ روایت کا عجیب فقرہ نقل کیا جاتا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا اس روایت کے گہبان کہ بیوی فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اکبر کی آواز آئی، میں نے کیا دیکھا، میرا غریب بھائی حسین ایک مرتبہ کھڑے کھڑے زمین پر گر پڑا۔ بہن فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرا بھیا حسین کبھی دائیں جاتا ہے تو ٹکراتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے تو ٹکراتا، کبھی سامنے آتا تو ٹکراتا۔ میں نے گھبرا کر پوچھ لیا، بھیا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ زینب در خیمہ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے پرسا زندگی رہی تو پھر عاشورہ نصیب ہوگا۔ کتنے خوش قسمت ہیں اور آپ اس وقت سرزمین مشھد المقدس میں مولا امام رضا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے پرسہ دے رہے ہیں۔ امام زمانہ آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ کہتے بی بی زینب فرماتی ہیں میں نے بھیا کو دیکھا، بھیا کے ہاتھوں کو پکڑا، در خیمہ تک لے کر آئی۔ کہتے ایک فقرہ حسین کے لبوں پر تھا، اکبر تیرے جانے سے بینائی چلی گئی، اکبر تیرے جانے سے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے تو حسین نے دیکھا کہ امام حسین خیمے سے باہر نکلے، آقا خیمے کے باہر آئے۔ خدا قسمت کرے ایسے ہی کربلا میں مقام علی اکبر پہ ایسے ہی بیٹھ کے مسائل پڑھا جائے، وہاں چل کر زہرا کو پرسہ دیا جائے۔ کہ آقا حسین آگے بڑھتے ہیں، آواز دیتے جاتے، آئین آئین علی، آئین آئین علی، ہاتھوں کو جوڑیں گے، مولا کس علی کو بلا رہے ہیں؟ کہیں گے میں اپنے ناکوں کے نور علی اکبر کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کہتے آقا امام حسین کہتے اس مقام پر پہنچے، کہتے تلۂ صدرہ کے نزدیک سے ہوتے ہوتے اس مقام کی طرف پڑے، جاز علی اکبر زمین پر گرے تھے۔ کہتے ایک آواز آئی، جس وقت مولا نے آواز دی، میرے لال اکبر کہا ہو مجھے بلاؤ، مجھے کچھ نظر نہیں آتا اکبر۔ کہتے اکبر کی آواز، بابا ادھر چلے آئیے، بابا بابا میں یہاں ہوں۔ کہتے صاحب مقاتل کے جملے ہیں، صاحب مقاتل فرماتے ہیں جیسے ہی صدا امام حسین نے سنا ہے نا، صاحب مقاتل
حسین ایسے ہی نہیں چل پا رہے تھے، کہتے زمین پر بیٹھ گئے آقا، زمین پر بیٹھ گئے۔ صاحب مقاتل کے جملے ہیں، کہتے آقا حسین جانتے ہیں کس طرح سے اکبر کے پاس پہنچے، روایت کے فقرات ہیں، روایت کے جملات ہیں، کہتے مولا اس طرح سے اکبر کے پاس پہنچے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس کہریوں کے بھل چلتا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے آقا حسین شہزادے علی اکبر کے سرہانے پہنچ چکے ہیں، جوان بیٹا ہے، حسین کی نگاہیں ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اکبر کبھی اپنے پیر کو سمیٹتے ہیں، کبھی ایک پیر کو پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں۔ روایت کے جملات ہیں، مولا امام حسین نزدیک گئے، جناب علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہتے اپنے جوان فرزند کے بالوں میں انگلیوں کو پھیرنا شروع کیا۔ یہ منظر عجب منظر تھا، کہتے آسمان پہ سارے ملک دیکھ رہے تھے، حسین کی بے کسی تھی، حسین کی تنہائی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے بوڑھا باپ ہے، جوان فرزند ہے، حسین کی نگاہ اکبر کے چہرے پر گئی، عجیب اضطراب تھا، عجیب کرب تھا اکبر کے چہرے پر۔ سوال کر لیتے بیٹا، بیٹا کیا بات ہے میرے لال، بیٹا کیا بات ہے، کیوں اتنا تیرے چہرے پر اضطراب ہے؟ بابا کچھ نہیں، بابا کچھ نہیں، کیونکہ صبح سے دیکھ رہے ہیں حسین زخموں پہ زخم کھا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جب بہت اصرار بڑھا نا، مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے بابا بابا اس سینے میں علی لگی ہے بابا، جب سانس لیتا ہوں تو یہ سینے میں علی میرے چبھتی ہے بابا۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں صبر کر میرے لال، صبر کر بیٹا، ابھی میں اس علی کو نکالتا ہوں۔ کہتے باپ اور بیٹے میں گفتگو ہونے لگی، باپ اور بیٹے میں گفتگو ہونے لگی۔ مولا نے ایک مرتبہ اپنے جوان سے پوچھا، اے اکبر، اے میرے لال، کیا تیری کوئی خواہش بھی ہے؟ کہتے بابا ایک خواہش ہے، سغرا مدینے میں انتظار۔ اللہ اکبر، سغرا مدینے میں انتظار کر رہی ہے بابا، میں سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ روایت کے فقرات ہیں، روایت کے جملات ہیں، مولا فرماتے ہیں تم سغرا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں بابا، ایک مرتبہ میری بہن کو دکھا دیجیے۔ آقا حسین نے انگلیوں کو اٹھایا، اکبر ان کے درمیان میں دیکھو، اکبر نے دیکھنا شروع کیا، بابا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اے میرے لال ذرا دقت نظر کرو۔ اب جو اکبر نے دیکھا، کہتے بابا نانا کا روزہ تو نظر آ رہا ہے مگر سغرا دکھائی نہیں دیتی۔ کہتے حسین نے ایک مرتبہ انگلیوں کو اور گھمایا، لال ذرا دقت نظر کرو۔ بابا بابا دادی کی گزری قبر تو نظر آتی ہے لیکن میری سغرا نظر نہیں آتی، اے میرے لال اکبر ذرا دقت نگاہ کرو۔ کہتے حسین نے انگلی کو گھمایا، رک جاؤ بابا، رک جاؤ بابا، وہ راستہ نظر آ رہا ہے جہاں سے کاروان گیا تھا۔ اے بابا ایک سیاہ چادر اس راستے پہ نظر آ رہی ہے، ایک سیاہ چادر اس راستے پر نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر فرماتے بابا انگلیوں کو روک دو یہیں پر، دقت نظر کرو میرے لال۔ کہتے اب جو اکبر نے دیکھا، کیا دیکھا؟ سغرا دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، زمین پر آواز دے رہی، اے میرے بھیا علی اکبر، وعدہ کیا تھا پورا نہ کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں اے بہن سغرا، اے بہن سغرا، اس اکبر کو معاف کرنا، اب قیامت میں میری اور تیری ملاقات ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے بیٹا اور تیری کوئی خواہش ہے؟ نہیں بابا، اے بابا میری اور کوئی خواہش نہیں، فقط یہی بابا میرے جسم کو آپ اٹھا نہ سکو گے بابا، اکیلے میرے جسم کو نہ اٹھانا، صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا دیکھتے ہیں کہ شہزادے میں کرب بڑھتا جا رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں صبر کرو میرے لال، صبر کرو میرے لال، ابھی تیرے سینے سے علی کو نکالتا ہوں۔ روایت کے فقرات ہیں، روایت کے فقرات ہیں، مقدس کے جملے ہیں۔ حسین نے ایک قدم زمین پر ٹیکا، کہتے حسین ایک قدم اٹھا کر گھٹنا اٹھا کر بیٹھے، حسین نے ایک ہاتھ اکبر کی پیشانی پر رکھا، کہتے دوسرے ہاتھ سے کہتے انگلیوں کو برچھی میں حسین نے پھنسایا، کہتے ہیں کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دادا ابراہیم، دادا مجھے معلوم ہے جوان کے لیے کتنا سخت
اکبر مچل رہے، صبر کر میرے لال، صبر کر میرے لال۔ کہتے حسین نے علی کو انگلیوں میں پھنسایا، زبان پر پکڑا، یا علی مدار، ارے غضب ہو گیا اکبر کا کلیجہ۔ ایک مرتبہ حسین کیا دیکھتے ہیں، اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے، قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کہتے لبوں پہ لبوں کو رکھ دیا، گال پہ گال کو رکھ دیا، گریا کرتے ہیں، ہائے میرا لال اکبر، اے میرے بڑھاپے کے سہارے اکبر۔ کہتے امام حسین نے، صاحب مقاتل کہتے ہیں، حمید کا جملہ ہے، کہتا میں دیکھ رہا تھا حسین نے بہت کوشش کی اکبر کے جسم کو اٹھانے کی، مگر اکبر کا جسم اٹھ نہ سکا۔ ایک مرتبہ حسین نے خیمے کا رخ کیا، اے بچوں آؤ میری مدد کرو، اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے خستہ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ کہتے وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین نے اپنی آخری صدا بلند کی۔ ملتا ہے بے کسی حسین، 3 مقام پر حسین نے اس صدا کو بلند کیا تھا۔ ایک تلے صدرہ پر، دوسرے تلے زینبیہ پر، تیسرے اس تلے پر جسے عبداللہ رضوی کہا جاتا ہے، حسین نے کہتے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کہتے اس صدا کا بلند ہونا تھا، مقتل میں لاشیں کروٹیں لینے لگے، اے میرے آقا موت نے مجبور کر دیا، وگرنہ ہم آپ کی نصرت پر آمادہ۔ کہتے آقا حسین نے آخری 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 کہتے شہادت بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی، اپنے اصغر کو بھی خدا کے بارگاہ میں پیش کر دیا، اصغر کو پشت خیمہ بھی لا کر دفنا چکے ہیں۔ کہتے اب وہ وقت آتا ہے کہ امام حسین خیمے میں آتے ہیں، ساری بیویوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کہتے آقا حسین نے ایک 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد زینب سے کہتے وہ صندوق چلے آؤ جسے اماں زہرا نے آج کے دن کے لیے آمادہ کیا تھا۔ کہتے زینب علیا مقام اس صندوقچے کو لے کر آتی ہے، آقا نے پیرہن کو زیب تن کیا، شمشیر کو کہتے اپنی کمر میں باندھا، کہتے ہیں دادا ابراہیم کے امامے کو سر پہ رکھا، رسول کے اس پٹھے کو اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد حسین بیویوں سے کہتے ہیں مجھ حسین کو معاف کر دینا، میں تمہاری خدمت نہ کر سکا۔ کہتے زہرا کے لال کی بے کسی تھے۔ حدیث ابن مسلم کہتا ہے میں حسین کے خیمے کا پردہ دیکھتا ہوں، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے تو کبھی گرتا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے جنازہ باہر نکل رہا ہو۔ حسین نکلنا چاہتے تھے، بیویاں حسین کے دامن سے لپٹ جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے امام حسین خیمے سے باہر نکلے، صاحب مقاتل کے جملے ہیں، کہتے لشکر یزید سے ایک آواز گزری، کہتے اے حسین، اے حسین، اب تمہارے یہاں کوئی مرد نہیں رہا ہے، اپنے آپ کو ایسے ہی ہمارے حوالے کر دو۔ کہتے زہرا کا لال مچل گیا، زینب نے آواز دی بھیا بھیا یہ کیا کہہ رہے ہیں اشقیا؟ کہتے اب کوئی مرد نہیں رہا، ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو انہیں۔ روایت کے جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہے، کہتے زلجنا پر سوار ہوئے، مڑ کر دیکھتے ہیں بہن کو، ماں جائی در خیمہ پر کھڑی ہے، کہتے ایڑ لگاتے ہیں، مگر زلجنا آگے نہ بڑھا، پھر ایڑ لگائی، کہتے زلجنا آگے نہ بڑھا۔ حسین کی بے کسی، حسین فرماتے ہیں اے اصل وفادہ، تو بھی صبح سے زخموں پہ زخمی ہو چکا ہے، تو بھی 3 دن کا بھوک اور پیاسا ہے، ابھی سوار کیا آخری سواری ہے۔ کہتے اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا، کہتے زلجنا نے قدموں کا اشارہ کیا، اب جو حسین نے جھک کر دیکھا، ننھی سکینہ قدموں کو پکڑے ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ کہتے ہیں امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، سکینہ کو کہتے سامنے بلایا، اپنے کلیجے سے لگایا، سکینہ کہتی بابا بابا مجھے معلوم ہے کہ اب آپ پلٹ کے نہ آؤ گے، کیا گزر رہی ہوگی اس بچی پر، ذرا انصاف سے بتانا، آپ بھی صاحب اولاد ہو، اگر جس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا تو بچے آ کر دروازے پر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور یہی کہتے بابا جب
جب شام کو پڑھ کے آنا میرے لیے یہ چیز لے کر آ جانا، بابا جب شام کو آنا میرے لیے لے کر آ جانا۔ ارے سکینہ کیا کہے، صبح سے لاشیں دیکھ رہی ہے، اجرکم اللہ۔ سکینہ کہتی بابا میں آپ کو نہیں روکوں گی بابا، بس ایک تمنا ہے، ایک مرتبہ اپنے سینے پر سنا دو، کیونکہ آج کے بعد اب سکینہ کو آپ کا سینہ نہ ملے گا۔ کہتے باپ کی محبت دیکھیں، امام حسین علیہ السلام ہے جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے۔ اے میرے عزیزوں، آپ سب بیٹھے انصاف سے بتانا، اگر جسم پر زخم ہو، اگر خاک لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر خاک لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے حسین جلتی ریت پر لیٹ گئے، سکینہ ہے باپ کے سینے پر لیٹی ہیں۔ آپ کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، اکثر جب آپ لیٹتے ہیں چھوٹے بچے اکثر آ کر سینے پر لیٹ جایا کرتے ہیں، اور جب باپ کے سینے پر بچے لیٹتے ہیں نا تو کہتے بچے اپنی ننھی ننھی انگلیوں سے کھیلتے ہیں، کبھی بابا کے سینے میں انگلیاں پھراتے ہیں، کبھی چہرے پر لے کر جاتے ہیں۔ سکینہ لیٹی ہوئی ہے، کبھی بابا کی داڑھی سے خون کو صاف کر رہی ہے، کبھی خاک کو صاف کر رہی ہے۔ کہتے حسین کے جسم سے خون ابل رہا ہے، جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے۔ سکینہ ہے اپنی ننھی سی انگلی کو زخم پر رکھتی ہے، دوسری جگہ سے خون پھوٹنے لگتا ہے، دوسری جگہ رکھتی ہے، تیسری جگہ سے خون پھوٹنے لگتا ہے۔ کہتے حسین کے جسم سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے، بی بی سکینہ کا چہرہ تر ہو چکا ہے، حسین کے خون میں تر ہو چکا ہے۔ کہتے ایک ہوا چلی، ٹھنڈک کا احساس ہوا، سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ کہتے یہ سکینہ جو صبح سے مصیبتیں دیکھ رہی ہو، تیسرا دن جو پیاسی ہو، کہتے سکینہ کو نیند آ گئی، بابا کے سینے پر نیند آ گئی۔ کہتے ابھی کچھ دیر سوئی تھی، ایک بار بھی گھبرا کر اٹھ گئی، اچھا بابا جاؤ خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ، اے میری لال تھوڑا سا اور سنو، نہیں بابا نانا رسول خدا کھڑے ہیں، دادا لیے مرتضی، اے سکینہ اپنے بابا کو جانے دو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے جاتے جاتے سکینہ نے جملہ کہا، اے بابا آج کے بعد سے اب آپ کا سینہ تو مجھے نصیب نہ ہوگا، لیکن میرا اصغر مجھ سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، بابا اصغر کو بعد سے اپنے سینے پر سنا لینا، میں ابا کے سینے پر سو لوں گی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے روایت کے فقرات ہیں، ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو، مانگ لے دعاؤں کو، خدا زندگی دے ایسے ہی کربلا میں مقتل پڑھا جائے، پروردگار زندگی دے ایسے ہی چل کر شہزادی زینب کی بارگاہ میں مقتل پڑھا جائے۔ کہتے روایت کے فقرات ہیں، امام حسین ہے، امام حسین کہتے کربلا کے تخت میں کھڑے ہوئے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، روایت کے عجیب فکرے ہیں، روایت کے عجیب فکرے ہیں۔ امام حسین نے سامنے نگاہ کی، کہتے ایک مرتبہ شمشیر کا نکالنا تھا، کہتے غضب ہو گیا، اب جو شمشیر کا نکلا، کہتے حسین کبھی میمنے پر حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرے پر حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے ہیں، کہتے گرد و خاک اڑ رہی ہے، آواز بلند ہے، الامان والحفیظ، کوئی حسین سے بچا لے۔ مولا فرما رہے تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اول محمد کو مارا، ارے تم نے میرے قائد جوان عباس کے بازو کو قلم کیا، آؤ حسین کی چاہیے دیکھو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے زہرا کا شیر تھا، ایسا حملہ تھا جدھر حسین جاتے تھے سروں کی بارش ہونے لگتی تھی، کہتے ہیں لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا، کہتے گرد و خاک ہے، کچھ نظر نہیں آتا، زمین خون خون ہو چکی ہے، صدائیں گونج رہی ہے۔ کہتے اتنی دیر میں ایک صدا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کہتے اس صدا کا گونجنا تھا، اے حسین، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ میری طرح، تیرا خدا تجھ سے راضی، کہتے اتنا کہنا تھا۔ حسین نے شمشیر کو نیام میں رکھا، ارے بھاگی فوجیں اکٹھا ہونے لگی، کہتے مل کے مارو، کوئی نیزہ مارتا، کوئی تلوار مارتا، کوئی تیر، ارے جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کر حسین پر حملہ، اجرکم اللہ۔ کہتے زہرا کا لال گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے، یہی وقت عصر ہے، امام حسین ہے، تب وہ تنہا ہے، کہتے زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں، زخموں سے چور چور ہو چکے، کہتے سنسناتا ہوا تیر آیا، کہتے حسین کی پیشانی پر لگا،
چلے. کہتے یہاں پہ زیارت ناحیہ کے فقرات میں مولا امام زمانہ کی میرا سلام ہو میرے جل حسین پر جس کا جیز نہ زین پر تھا نہ زمین پر. ہاتھوں کو جوڑوں گا پھر کہا جسم تھا. مولا فرماتے تیروں کے اوپر معلق تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ شمر العین دوڑا. ایک مرتبہ پسر ساتھ کہتا ہے اے شمر دیر نہ کر موقع غنیمت ہے. کہتے یہ صحابہ خیمے میں پہنچی. کہتے زینب ادھر سے نکلی شمر ادھر سے نکلا. شاعر کہتا ہے امید ابیدو من مید ابیدہ. ادھر سے زینب دوڑی ادھر سے شمر دوڑا. امید نشستو من بھی نشستم. کہتے ادھر سے زینب بیٹھی دل میں زینبیہ پر. ادھر سے لعین حسین کے جسم پر بیٹھا. کہتے تیر جسم سے پار ہونے لگا. ایک مرتبہ شہزادی کی آواز بلند ہوئی. زینب فرماتی ہے شمر اے شمر میرے بھیا نے میرا کیا بگاڑا ہے. حسین کے کانوں میں صدا گئی زینب پلٹ جاؤ زینب پلٹ جاؤ ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے. اجرکم اللہ. کہتے شہزادی زینب کا خیمے پر پہنچنا تھا. شمر لعین آگے بڑھا ہے. کہتے امام رضا کے فقرات ہیں مولا کے جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں یابن الشبیب ان کنت باقیا للشیء فبکی لجدی الحسین الغریب الذی یذبحون کذبح الکبش. اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی تیرا رونے کا دل کرے میرے جد حسین کی مصیبت یاد کرنا. کیونکہ میرے جد حسین کو ایک جانور کی طرح ذبح کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام رضا کے جملے ہیں. مولا رضا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے اے شبیب کے بیٹے ارے جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی شریعت نے آداب رکھے ہیں کہ اسے پانی پلایا جائے چھری تیز کر لی جائے کوئی جانور اسے نہ دیکھے. اے شبیب کے بیٹے میرے جد حسین کو کن خنجر سے شمر نے ذبح کیا. عجیب جملہ ہے مولا کا عجیب جملہ ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں جب شمر کا خنجر نہ چلا جب شمر کا خنجر نہ چلا کہتے ضربہ سبع مرہ. کہتے شمر سے جب خنجر نہ چلا اس نے حسین کی گردن پر کہتے خنجر مارنا شروع کیا ایسے ہی جیسے ایک گوشت کاٹا جاتا ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا شمر نے حسین کے بالوں کو ہٹایا حسین کے بالوں کو ہٹایا. کہتے جب سامنے سے چلا نہ کرتا کہتے پشت سے خنجر چلانا شروع کیا. ضربوں پہ ضربے. عجب نہیں میرا دل کہتا ہے ارے جب پہلی ضرب پڑی ہوگی حسین نے کہا ہوگا ہائے میرا بھیا مار. ارے جب دوسری ضرب پڑی ہوگی اپنے اکبر کو آواز دی ہوگی. کہتے مصیبت میں بچے ماں کو یاد کرتے ہیں. ارے جب آخری ضرب پڑی ہوگی آواز دی ہوگی اے اماں زہرا اے اماں زہرا. کہتے سر و تن میں جدائی ہوئی زمین کربلا لرزنے لگی. زینب زینب بھاگی بھاگی سجاد کے پاس آئی. اے سجاد اے میرے لال آنکھیں کھولو دیکھو کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دو. ارے غضب ہو گیا خیمے کا پردہ ہٹنا تھا. سید سجاد نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا. میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آجرک اللہ یا صاحب الزمان آجرک اللہ یا صاحب الزمان. دعاؤں میں کوئی دعا نہیں یہی دعا ہے. پروردگار پالنے والے منتقم زہرا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. اے خدایا یہ شرور دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر ہدایت کے لائق ہے تمہیں ہدایت کر وگرنہ نیست اور نابود کر دے. پروردگار پالنے والے معبود کے دین حقہ کے پرچم کو بلند کر دے کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں کر دے. پروردگار پالنے والے تجھ سے یہی التجا ہے
تجھ سے یہی دعا ہے پروردگار پالنے والے، یہ غلامان حیدر کرار جو دنیا کے خطے خطے میں ہیں، خصوصاً رہبر معظم اور سید نصر اللہ آیت اللہ سیستانی اور دیگر اسی طرح کے نقش قدم حسین پر چلنے والے، پروردگار اہل بیت اطہار ان سب کو طول عمر عنایت کر دے۔ خدایا پروردگار پالنے والے اس جمہوریہ اسلامی ایران کے دشمنوں کو نیست اور نابود کر دے، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملا دے۔ دعاؤں میں جو دعا ہے پروردگار پالنے والے موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔